بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے درد پر درد اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، یہ کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی ہرگز نہ ماننا، دنیا میں اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ ان آیت کریمہ کے پس منظر میں ایک دل نواز داستان پوشیدہ ہے۔ یادوں کی بارات نے جوان رنا کے دل گداز میں ایک تلاطم سا پیدا کر دیا۔ قانون فطرت ہے کہ شر کے مقابلے میں خیر اور کفر کے مقابلے میں ایمان غالب آ جاتا ہے۔ اس داستان کا بطل جلیل مکہ کا وہ عالی نسب اور باوقار نوجوان ہے جسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ نوجوان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وادی مکہ میں آفتاب نبوت جگمگانے لگا، اس وقت یہ انفنان شباب میں تھے۔ یہ باریک بین اور دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے مطیع و فرما بردار تھے۔ خاص طور پر والدہ محترمہ سے انتہا درجے کا پیار تھا۔ اگرچہ ان کی عمر 17 سال تھی، لیکن عقل و دانش اور فہم و فراست میں بڑوں کے بالمقابل تھے۔ اسے ان کھیلوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی جو اس کے ہم عمر کھیلا کرتے تھے، بلکہ یہ اکثر اوقات تیر و تفنگ بنانے اور ان کو سنبھالنے میں صرف کیا کرتے تھے۔ اس کام سے جو وقت باقی بچتا وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں صرف کرتے، گویا کہ یہ کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے مسلسل تیاری میں ہیں۔ ان کا دل اپنی قوم کے فاسد عقائد اور بدعمالی دیکھ کر ہمیشہ مضطرب اور بے چین رہتا۔ یہ بڑی شدت سے اس انتظار میں تھے کوئی طاقتور رقیبی ہاتھ نمودار ہو اور اس قوم کو تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی افکار و خیالات میں غلطہ و پریشان تھے کہ مشیت الہی سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کب اور کوئی بابرکت نورانی ہاتھ پردہ غیب سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ متبرک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں منصبہ شہود پر جگمگانے لگا، اور آپ کے ہمراہ کتاب الہی کی وہ نورانی کرنیں بھی تھی جن کی چمک دمک کبھی ماند نہ پڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طبی اعلان کی وجہ سے اس رشد و ہدایت کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا۔ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تیسرے یا چوتھے نمبر پہ تھے۔ اسی بنا پر اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تیسرے یا چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ ان میں شرافت، دیانت، امانت اور شجاعت کے جوہر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ان سے یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پہلی رات کا چاند ان قریب ماؤ کامل بن جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی وجاہت اس کے ہم عمر نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ وہ بھی انہی کا راستہ اختیار کر لیں۔ سب سے بڑھ کر انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموزاد بھائی لگتے تھے، چونکہ یہ بنو زہرہ قبیلہ سے تھے، اور بنو زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا خاندان ہے۔ اس قرابت داری کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض اوقات تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، یہ میرے ماموں آ رہے ہیں، کوئی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے کوئی آسان ثابت نہ ہوا، بلکہ اس جوان رنا کو بڑے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ راہ خدا میں جو انہوں نے سختیاں جھیلیں، اذیتیں برداشت کیں، مصائب و مشکلات کی چکی میں پسے،
انعام و اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں آیات نازل کی۔ ہم ان نادر اور انوکھے تجربات کی داستان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے 3 راتیں پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ میں ابھی اس تاریک و پراشوب سمندر کی موجوں میں مچکولے کھا رہا ہوں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا رہا ہے، میں اس کی طرف لپکا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے چند لوگ مہتاب کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کب یہاں تشریف لائے؟ انہوں نے بتایا، بس ابھی آئے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس پردہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں بھانپ گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہتے ہیں کہ مجرے کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنیوں تک پہنچا دیں۔ میں اسی وقت بلا تاخیر آپ کی تلاش کے لیے چل نکلا۔ محلہ جہاد کی ایک گھاٹی میں آپ کی زیارت ہوئی۔ آپ نماز عصر سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کی تمنا کی۔ آپ نے کمال محبت و شفقت سے مجھے مشرف با اسلام کیا۔ اسی وقت میرے سامنے وہی عالی مقام 3 حضرات آئے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بعد ازاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی میری ماں نے میرے حلقہ بکوش اسلام ہونے کی خبر سنی تو آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے اپنی ماں سے والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ میں ان کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا۔ اس نے مجھ سے خفا ہو کر پوچھا، اے سعد، یہ کیسا دین ہے کہ جس نے تجھے اپنے ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا؟ باخدا، یا تو تم یہ دین ترک کر دو ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتاروں گی، یہاں تک اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے گی اور غم سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ندامت و شرمندگی تیرا مقدر بن جائے گی اور زندگی بھر لوگ تجھے تانے دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا، امی جان، خدا کے لیے ایسے نہ کرنا، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پر قائم رہی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کئی روز اس نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیے، جس سے اس کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور جسمانی قوی مزمل ہو گئے۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس کے پاس آتا اور التجا کرتا کہ کچھ کھا پی لے، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انکار کر دیتی اور بڑے وثوق سے کہتی کہ میں مرتے دم تک کچھ کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ ہاں، اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے وشگاف الفاظ میں کہہ دیا، امی جان، بلا شبہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہو اور وہ ایک ایک کر کے قفس عنصری سے پرواز کر جائے، تب بھی میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ میں اس نازک صورتحال سے متاثر ہو کر اپنا دین قطعاً نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے بادل خواستہ کھانے کی کچھ چند لقمے لے لیے اور تھوڑا سا پانی پیا، اور ادھر اللہ جل شانہ نے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل کر دی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد اور ان کے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے، سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا معائنہ کیا تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر آپ کی نگاہ پڑ گئی تو مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور بچہ سمجھ کر واپس لوٹا دیا۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترس آ گیا اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر ان کے بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاداں و فرحاں ان کی طرف آئے، اپنے ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی اور پھر دونوں بھائی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان کارزار میں اترے۔ جب مارکہ رائی ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمین بدر میں دفن کر کے اکیلے مدینہ طیبہ واپس لوٹے، چونکہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں جام شہادت نوش فرما لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ چکے تھے۔ غزوہ احد میں درے کی جانب سے دشمن نے اچانک زوردار حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 صحابہ بھی نہ رہ گئے تھے۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جرات اور مہارت سے تیر اندازی کی کہ دشمنوں میں سے جس سے ایک تیر لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہ کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماہرانہ تیر اندازی دیکھی تو حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، سعد تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے پر فخر کرتے رہے۔ اکثر فرمایا کرتے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ماں باپ تجھ پر قربان کا جملہ صرف میرے لیے استعمال کیا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عظمت کے نقطۂ عروج پر اس وقت پہنچے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہوا، ان کا تخت منہدم ہو جائے، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں۔ آپ نے تمام سرکاری نمائندوں کو خطوط ارسال کیے اور ان میں یہ لکھا کہ جس کے پاس اسلحہ، گھوڑے یا جو کچھ بھی جنگی سامان موجود ہے اسے فوراً میری طرف روانہ کر دیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی ہر طرف سے مجاہدین کے قافلے مدینہ طیبہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ جب تمام وفود مدینہ پہنچ گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارباب و حل و عقد سے مشورہ کیا کہ لشکر اسلام کا سلاح کسے بنایا جائے۔ تمام نے یک زبان ہو کر کہا، شیر خدا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنا کہیں اس غرور میں نہ آ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں اور ان کا جانثار صحابی ہوں۔ میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ ہمیشہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندانی برتری کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو صرف اطاعت کو ہی بلند مقام حاصل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کمتر لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ ان سب کا رب ہے اور وہ سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، اطاعت و فرمانبرداری سے ہی مقام بلند نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کام پر نگاہ رکھو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا۔ اس مشن کو آگے بڑھانا ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سننے کے بعد یہ لشکر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر اسلام میں 99 بدری صحابہ، 310 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 300 فتح مکہ میں شرکت کا اعزاز رکھنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقریباً 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر لشکر کا پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور دشمنان اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن مارکہ آرائی ہو۔ انہوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ چشمے زدن میں
ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کا سر قلم کر دیا۔ ایرانیوں نے جب اپنے سپہ سالار رستم کا سر مسلمانوں کے نیزوں کی اینوں پر دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ نوبت یاس یا رسید کے اسلامی لشکر سے ایک مجاہد ایرانی فوجی کے پاس آتا اور اسی کا ہتھیار چھین کر اسے قتل کر دیتا۔ اسی جنگ میں مال غنیمت وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور 30,000 ایرانی فوجی تہہ تہی کر دیے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنا ایک بوسیدہ اونی جبہ منگوایا اور یہ وصیت کی کہ مجھے اس جبے کا کفن پہنانا، کیونکہ میں نے میدان بدر میں یہ جبہ پہن کر جہاد پر گیا تھا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اس جبے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ جزاک اللہ۔